ترین ویڈیوز کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کرके بیل آئیکن پریس کریے تاکہ آپ کو ملے ہر اپڈیٹ سب سے پہلے۔ افغانستان میں تیسری سپر پاور کی خالی ہاتھ واپسی، آخری امریکی فوجی کا رات کے اندھیرے میں کابل سے انخلا۔ افغان طالبان نے کابل ایئرپورٹ پر کنٹرول بھی حاصل کر لیا۔ 20 برس کی جنگ کے بعد کامیابی پر شہر ہوائی فائرنگ سے گونج اٹھا۔ ایئرپورٹ کے رن وے پر طالبان جنگجو سجدہ ریز، بائیڈن کا فوجی مشن ختم کرنے کا باقاعدہ اعلان۔ افغانستان سے سفارتی مشن قطر منتقل، نئی افغان حکومت سے تعلقات امریکی مفاد پر مبنی ہوں گے، امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن کا اعلان۔ امریکی افواج کے انخلا کے بعد افغانستان میں جشن، ملک بھر میں ریلیاں اور تقریبات۔ ترجمان نے امریکی شکست دیگر حملہ آوروں کے لیے سبق قرار دے دی۔ افغانستان کی آزادی کا اعلان، امریکہ سمیت تمام ممالک سے اچھے تعلقات کی خواہش کا اظہار۔ عوام کے خادم ہیں، رائے مسلط نہیں کریں گے، ذبیح اللہ مجاہد کا خطاب۔ کابل ایئرپورٹ فنکشنل کرنے کے لیے طالبان کے ترکی اور قطر سے تکنیکی معاونت کے لیے مذاکرات۔ جدید ترین ہیلی کاپٹرز، طیارے، بختر بند گاڑیاں، امریکہ جاتے جاتے اربوں ڈالر کا فوجی ساز و سامان افغانستان میں چھوڑ گیا۔ کابل چھوڑنے سے قبل کئی ہیلی کاپٹرز، میزائل دفاعی نظام اور فوجی گاڑیاں ناکارہ بنا دی گئیں۔ افغان طالبان نے مالی غنیمت پر امارت اسلامی افغانستان کا پرچم لہرا دیا۔ ناکارہ طیارے اور ہیلی کاپٹرز جنگجوؤں کی تفریح کا سامان بن گئے۔ پنجشیر کا مسئلہ پر امن حل کی کوششوں کو دھچکا۔ طالبان اور شمالی اتحاد کے درمیان گزشتہ شب ہونے والی جھڑپوں میں 7 افراد ہلاک۔ پاکستان کے جو باقی تمام وسائل ہم افغانستان کے عوام کے دکھوں میں کمی لانے کے لیے جو کچھ ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے۔ ٹوٹل نمبر دیٹ ارائیوڈ ان پاکستان واز 10,302 and 9,032 have now been boarded. وفاقی کابینہ کا اخوان عوام سے اظہار یکجہتی، پاکستان میں کوئی امریکی موجود نہیں۔ اخوان انخلا کے بعد اسلام آباد آنے والے بیشتر غیر ملکی دوسرے ملک جا چکے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری کی کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ، اخوان عوام کی امداد اور انخلا میں تعاون جاری رکھنے کا اعلان، کابل میں مستحکم حکومت کے قیام کی خواہش کا اظہار۔ This is a pivotal moment in Afghanistan's history. The international community must remain engaged. Humanitarian assistance must flow. Do not let the economic collapse in Afghanistan take place. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے عالمی برادری سے افغانستان کی مدد کرنے کی اپیل کر دی۔ پاکستان افغانستان کا ہمسایہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے، جرمن وزیر خارجہ کا اعتراف۔ وزیر اعظم سے ملاقات میں جرمن مہمان کا انخلا میں تعاون پر اظہار تشکر۔ چین کا افغانستان کے لیے امداد کا اعلان، دوحہ میں چینی سفیر کی طالبان نمائندے عباس تنگزئی سے ملاقات میں خوشگوار تعلقات کی خواہش کا اظہار۔ نئی افغان حکومت سے تعلقات کا انحصار طالبان کے رویے پر ہوگا، برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کا پیغام۔ سی پیک کے خلاف ناپاک عزائم رکھنے والے شکست کھائیں گے، آرمی چیف کی GHQ میں چینی سفیر سے ملاقات، علاقائی سلامتی اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ چینی سفیر کا علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کی کاوشوں کا اعتراف۔ افغانستان میں پاکستان کا کردار کلیدی قرار، اسٹریٹجک شراکت دار کی حیثیت سے پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ بلاول بھٹو زرداری نے PDM کو کنفیوزڈ اتحاد قرار دے دیا، بار بار لانگ مارچ کے اعلانات نقصان دہ قرار۔ امید ہے PDM جماعتیں اس بار مارچ سے قبل استعفے دے دیں گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے حکومت کے خاتمے اور نئے انتخابات کی صلاح دے دی۔ حکومت کا اپوزیشن پر انتخابی اصلاحات پڑھے بغیر مسترد کرنے کا شکوہ، شہباز شریف اور بلاول بھٹو کو حکومتی تجاویز کا علم ہی نہیں، فواد چودھری کا دعویٰ، حکومت کی مخالفت میں شیطان سے بھی اتحاد کرنے کی کوششوں کا الزام۔
نون لیگ نے الیکشن کمیشن ارکان کی تقرری کے لیے وزیر اعظم عمران خان کے تجویز کردہ ناموں کو مسترد کر دیا. رانا ثناء اللہ نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی ناقابل قبول قرار دے دی. نائب ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس میں کرپشن کی 17 انکوائریز شروع کرنے کی منظوری دے دی گئی. چیئرمین نیب کا منی لانڈرنگ سمیت میگا اسکینڈل انجام تک پہنچانے کا عزم. چیئرمین پیپلز پارٹی نے پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مجوزہ بل کو مسترد کر دیا. بل کے خلاف جدوجہد میں صحافی برادری کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان. مہنگائی کی چکی میں پستے عوام کے لیے راحت کی خبر. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ₹1.5 فی لیٹر کمی کا اعلان. اطلاق رات 12 بجے سے ہوگا. اوگرا نے پیٹرول ₹3 اور ہائی سپیڈ ڈیزل ₹5 فی لیٹر تک کمی کی سفارش کی تھی. مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں شاندار ٹیکس وصولی. اگست میں مقررہ ہدف سے ₹85 ارب زائد ₹434 ارب کے ٹیکس جمع. جولائی اگست میں 690 کے ہدف کے مقابلے میں ₹850 ارب حاصل. چیئرمین FBI کا اسمگلنگ اور انڈر انوائسنگ کے خلاف بھی بھرپور ایکشن کا اعلان. 1838 نئے کیسز رپورٹ. شرح 7.3% رہی. وبا پر قابو پانے کے لیے پشاور کے کئی علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ. کاروبار بند رہے گا. مساجد میں صرف 5 افراد باجماعت نماز ادا کر سکیں گے. پاکستان نے کورونا ویکسین لگانے کا نیا ریکارڈ بنا ڈالا. ایک ہی روز سب سے زیادہ 14,05,000 سے زائد افراد نے وبا سے بچاؤ کا ٹیکہ لگوایا. ملک میں ویکسین لگوانے والے افراد کی تعداد 5,51,78,000 سے زائد ہو گئی. کوئٹہ اور لاہور میں کل سے بغیر ویکسینیشن سرٹیفکیٹ پیٹرول کی فروخت پر پابندی عائد. لاہور میں ویکسین نہ لگوانے والوں کو شاپنگ مالز میں بھی داخل ہونے پر گرفتار کیا جا سکے گا. ریسٹورنٹ سروس پر بھی پابندی. سندھ میں 9ویں سے 12ویں جماعت کے طلبہ کو ویکسین لگانے کا اعلان. ویکسینیشن سکولز میں والدین کی رضامندی سے ہوگی. 17 سال سے کم عمر کے طلبہ کو ویکسین لگائی جائے گی یا نہیں. وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ نے NCOC کی شرط کا معاملہ وزارت صحت کی کورٹ میں پھینک دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس. جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو با اختیار اور خود مختار بنانے کے لیے رولز آف بزنس میں ترمیم کی منظوری. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جنوبی پنجاب کے عوام کو مبارکباد. علیحدہ صوبے کے قیام کی جانب اہم اقدام قرار دے دیا. جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ سے 11 اضلاع کے معاملات چلائے جائیں گے. لاہور میں ڈاکوؤں کی فائرنگ سے جاں بحق 2 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. دستے کی سلامی. IG پنجاب انعام غنی کا سپاہی عباد اور عادل کو خراج عقیدت. شہداء کے خاندانوں کو تنہا نہ چھوڑنے کا عزم. انسانی اسمگلرز کا غیر انسانی رویہ. ایران کے راستے یورپ جانے والوں کو تافتان کے تپتے صحرا میں چھوڑ دیا. بھاکر سے تعلق رکھنے والے 3 نوجوان بھوک پیاس سے مر گئے. ورثاء کو 3 ہفتے بعد بھی 2 افراد کی لاشوں کا انتظار. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز کی تقرری سینیورٹی کی بنیاد پر ہوگی. ایڈ ہاک اور قائم مقام تقرریاں پارلیمانی کمیٹی کی تصدیق سے ہوں گی. انسانی حقوق سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت 3 ججز کریں گے. ریٹائرمنٹ کی عمر 65 برس کرنے کی تجویز. پارلیمانی کمیٹی نے آئینی ترامیم کی منظوری دے دی. خیبر پختونخوا میں تعلیم کے فروغ کا مشن. اسکولوں میں دوسری شفٹ کا آغاز. پہلے مرحلے میں 16 اضلاع کے 120 اسکولوں کا انتخاب. صوبائی وزیر تعلیم نے 25,000 اساتذہ کی بھرتی کا اعلان کر دیا. لاہور میں میٹرو بس کا پہیہ 4 روز بعد بھی جام. تنخواہیں نہ ملنے پر ڈرائیورز کا احتجاجی کیمپ برقرار. کل سے شہر کے اہم چوراہوں پر دھرنوں کی دھمکی دے دی. کراچی میں مہران ٹاؤن فیکٹری میں آگ لگنے کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سرگرم. رہائشی پلاٹس پر قائم 20 سے زائد فیکٹریز سیلڈ.
قطار نہ ہی انتظار، کمپیوٹرائز شناختی کارڈ اب گھر بیٹھے موبائل ایپلیکیشن سے بنیں گے۔ پاکستان دنیا میں آئی ٹی ٹیکنالوجی متعارف کرانے والا پہلا ملک بن گیا۔ وزیراعظم عمران خان کی چیئرمین نادرا کو شاباش۔ چٹانی حوصلوں کا مالک والد ایک بیٹے کی شہادت کے بعد دوسرے کو بھی قوم کی خدمت کو بھیجنے کے لیے تیار۔ یوم دفاع کی مناسبت سے ISPR کی 5ویں ویڈیو ریلیز۔ 18 سال بعد نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم دورہ پاکستان کے لیے تیار۔ سیکیورٹی ایکسپرٹس کی رپورٹ پر کیوی کرکٹ بورڈ کا اطمینان کا اظہار۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم 11 ستمبر کو پاکستان پہنچے گی۔ قومی اسکواڈ کا اعلان 6 ستمبر کو متوقع۔ کرکٹ کی دنیا کی تیز ترین سٹین گن خاموش ہو گئی۔ جنوبی افریقی فاسٹ بالر ڈیل سٹین کا کرکٹ سے کنارہ کشی کا اعلان۔ سٹین نے انٹرنیشنل کرکٹ میں مجموعی طور پر 699 وکٹیں حاصل کیں۔ اسٹار کرکٹر شاہد آفریدی کا کرکٹ کو خیر بات کہنے کا اندیا۔ PSL کا اگلا سیزن آخری ہو سکتا ہے۔ بوم بوم آفریدی کا بیان۔ کوئٹہ گلیڈیٹر سے بھی کھیلنے کی خواہش کا اظہار۔ کرکٹ کی بہتری کے لیے گراس روٹ لیول پر کام کرنے کا مشورہ۔ مانچسٹر یونائٹڈ نے اسٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو سے 2 سالہ معاہدہ ہونے کی تصدیق کر دی۔ رونالڈو بہت جلد انگلش پریمیئر لیگ میں ان ایکشن ہوں گے، مانچسٹر یونائٹڈ کا بیان۔ اور برطانوی تخت کے ساتھ دلوں پر بھی راج کرنے والی شہزادی لیڈی ڈیانا کو پچھلے 24 برس بیت گئے۔ 1997 میں کار حادثہ جان لیوا ثابت ہوا۔ حسین یادیں آج بھی زندہ۔